کس کے لیے؟ پاپولیرٹی کے لیے، ویوز لینے کے لیے، کلکس لینے کے لیے، اور نہ یہ کہ حق بات بتانے کے لیے، کیونکہ حق بات جب بتائیں گے تو ان کو کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب انسان عاقل انسان حق بات کہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سوائے اس کے سامنے کوئی چارہ ہی نہیں رہتا کلمہ پڑھنے کے علاوہ، تسلیم ہونے کے علاوہ۔ اچھا، موضوع سے دور نہ جائیں میرے محترم ناظرین، کیا کم سن بچی سے شادی یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور یہ ایک شر عمل ہے، ایک شہوت پرستی ہے جس کی اسلام نے اجازت دی ہے؟ اس سوال کے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے میرے محترم ناظرین، آج جو بھی یہ اعتراض کرے، ملحدین کو اسے اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے لوگ اعتراض کریں، کرسچن اعتراض کریں، وہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مذہب میں بھی کمسن بچے کے ساتھ شادی جائز ہے۔ یہودی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مذہب میں تو یہ جائز ہے۔ ہندو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے مذہب میں بھی یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حضرات تو یہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ ملحدین تو بالکل اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ ملحدین کے ہاں یعنی جب خدا نہیں ہے ایک، اور موت زندگی کا خاتمہ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ موت ہے آئی تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہے، اپنے اعمال کا جواب آپ نہیں دیں گے موت کے بعد، تو دنیا میں جو بھی مرضی کرو، ٹھیک ہے نا؟ جب خدا بھی نہیں ہے اور آپ حادثاتی طور پہ وجود میں آئے ہیں اور آپ کی عمر ابھی گزر گئی ہے، مثلا ایک ملحد کو لے لیں، اس کی عمر ہے 40 سال یا 30 سال، اس کی اب کتنی عمر بچی ہے؟ شاید وہ 70-80 سال تک پہنچے، یا شاید اس تک بھی نہ پہنچے، شاید مزید 10 سال زندہ رہے، 15، اس کا بھی پتہ نہیں، شاید ایک ہفتہ زندہ رہے، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ملحدین بھی جانتے ہیں موت کا پتہ نہیں ہوتا، اور موت کے بعد اس کے بعد ختم ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو بھی اعمال ہے فرق ہی نہیں کرتا۔ ایک شخص ہے، اس نے زندگی میں کوئی غیر اخلاقی کام انجام نہیں دیا، کوئی غیر اخلاقی کام، اس نے چوری نہیں کیا، اس نے شرافت سے زندگی کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک شخص جو اس طرح زندگی نہیں کیا، دونوں آخر میں دونوں کا منزل ایک ہی ہے۔ دونوں کی منزل کیا ہے؟ عدم۔ دونوں کی منزل کیا ہے کہ وہ مٹی بن جاتے ہیں، ان کا جسم پوسیدہ ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتے ہیں، یا اس کو جلا لیتے ہیں، وہ خاکستر بن جاتا ہے۔ تو اس کا یعنی آپ اخلاقی طور پہ زندگی گزاریں یا غیر اخلاقی طور پہ زندگی گزاریں، ان دونوں کا نتیجہ آخر میں ایک ہی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں میں فرق کیا؟ ایک شخص اگر کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں لوگوں کے ساتھ دغا بازی کروں، میں کسی بے گناہ کا قتل کروں، میں کسی کا مال اٹھا لوں، میں کسی کے ناموس کے ساتھ، کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ میں غیر اخلاقی رابطے رکھوں، ریلیشن شپ رکھوں، حالانکہ وہ ہے، مثلا فرض کریں وہ ہے بے دین، وہ ملحد ہے، کہتا ہے میں ان باتوں کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ یہ سب باتیں اس نے کہاں سے سیکھی ہے؟ اس کی تربیت جو ہے مذہبی خاندان میں ہوئی ہے، یا اس کی اگر تربیت سیکولر خاندان میں بھی ہوئی، یہ تعلیمات مذہب سے، سیکولر خاندانوں میں بھی مذہب سے آئی ہے۔ اس کا اگر ریشہ آپ دیکھ لیں مذہب سے آئی ہے۔ اپنے ایتھیزم کا تو کوئی اخلاق ہی نہیں ہے نا۔ ابھی عرض کرتے ہیں کہ کیسا ان کا کوئی اخلاق ہی نہیں۔ چلے اگر کوئی شخص ایتھیسٹ ہے، وہ اس کی تربیت ایسے ہوئی ہے، وہ اس طرح اس کے اندر ایک ضمیر ہے کہ وہ کہتا ہے میں برے کام انجام نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ کام غیر اخلاقی، میں کام انجام نہیں دوں گا۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے میں ایتھیزم کے اصول پہ اپنی زندگی گزاروں گا۔ ایتھیزم کے اصول کیا ہے؟ کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہمارا بنانے والا کوئی نہیں، ہم جو ہے حادثاتی طور پر جو ہے بہت سال پہلے 2 بلین ایئرز اگو، کروڑوں سال پہلے زمین میں کچھ حادثات پیش آئے، اس کی وجہ سے کچھ کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے، بلکہ کیڑے مکوڑوں سے بھی چھوٹے جانور، یونی سیلولر جانور پیدا ہو گئے۔ وہ بعد میں چینج ہوتے تو سب حادثہ اندر حادثے کے بعد حادثہ، ایکسیڈنٹ کے بعد ایکسیڈنٹ، ٹھیک ہے نا؟ اتفاقی طور پر چلتا گیا کیڑے مکوڑوں کی نسل سے مور کمپلیکیٹڈ، زیادہ پیچیدہ جانور پیدا ہو گئے، اور آخر میں ان کا نتیجہ یہ ہوا، ایوولوشن کا نتیجہ آخر میں کہ ہم انسان پیدا ہو گئے۔ تو ہم صرف ایک حادثے کا، ہم میں اور پتھر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ہم میں ایتھیزم کے اصول کے تحت ہم میں اور ایپس میں فرق نہیں ہے، ہم میں اور بندر میں فرق نہیں۔ اب بندر جو ہے وہ اگر وہ
کہیں سے پل چوری کر دے یا کسی کے بچے کو مار دے یا کسی دوسرے بندر کے بچے کو قتل کرے، اس کا گوشت کھا لے، یا اپنے جیسے ریچھ ہوتے ہیں، بیئرز ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے گوشت کھا لیتے ہیں، اگر یہ کھا لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جب خدا نہیں ہے اور زندگی موت کا اختتام ہے، ایتھیزم کے اصول کے تحت آپ جو بھی آپ کی مرضی کر لیں، اگر کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں، اگر کوئی پکڑ لیتا ہے، قانون پکڑ لیتا ہے، پولیس آپ کو پکڑ لے گی تو وہ الگ بات ہے، وہ تو سب کے لیے، وہ تو مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، کرسچن کے لیے، وہ تو سب کے لیے نا۔ بات یہاں پر ہے کہ جہاں پہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا، یا آپ کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ آپ قانون سے بالا تر ہیں، تو وہاں پر آپ ریپ کیوں نہ کریں ایتھیزم کے اصول کے تحت؟ کیونکہ آپ کے پاس یہ 10 15 20 سال ہے، آپ یا اپنی زندگی جو ہے کمال منفعت میں، کمال تعیش میں، کمال لذت میں گزاریں، یا لذت حاصل نہ کریں۔ ایک شخص کہتا ہے میں لذت حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں اخلاقی طور پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے وہ ایتھیزم کے اصول کے تحت نہیں رہ رہا، وہ کس کے اصول کے تحت رہ رہا ہے؟ وہ مذہب نے جو اس کو اصول سکھائے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ مذہب کے اصول ہیں، اس کے تحت رہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ہم بات نہیں کر، لیکن ایک ایتھیسٹ ہے، ایتھیزم کے اصول کے تحت وہ رہنا چاہتا ہے کہ نہ خدا ہے، نہ زندگی کے بعد سوائے فنا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میرے پاس 15 سال، اس 15 یا 20 سال یا 30 سال ہے، میرے پاس پاور بھی ہے، میں یہاں پہ ایک بے گناہ کو قتل کر کے اس کی بچی کے ساتھ ریپ بھی کر سکتا ہوں، اور کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہوگا، تو وہ یہ کام کیوں نہ کرے؟ ایتھیزم میں کوئی ایسا اصل نہیں ہے کہ اس کو منع کرے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی چاہے ریپ کرے، چاہے زنا کرے، چاہے لواط کرے، اسی لیے تو کہتا ہے نا کہ وہ لواط کرنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، مذہبی تو یہ تو نہیں کہتا کہ جو ہے سیم سیکس میرج ہونی چاہیے۔ کون کہتا ہے سیکس میں؟ یہ سب ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ سیم سیکس میرج میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں مشکل نہیں تو بقیہ چیزوں میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بقیہ چیز کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کا مسئلہ ہے، کیا غیر اخلاقی؟ کس کی اخلاق؟ کون سی اخلاق؟ اگر خدا نہیں ہے اور موت کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، اور آپ نے زندگی اپنی اس طرح گزاری ہے کہ آپ نے کسی چھوٹی بچی کے ساتھ شادی نہیں کیا، اور دوسرے شخص نے چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کیا، بلکہ 10 کے ساتھ شادی کیا، ریپ بھی کیا، ان کو قتل بھی کیا، مرنے کے بعد دونوں کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرق یہ ہوا کہ آپ نے انجوائے نہیں کیا، آپ کو مزہ نہیں، اس نے انجوائے کیا، اس نے اپنے اس کے جو دلی خواہش ہے اس نے اپنی پوری کی ہے، اپنے 10 15 20 سال کی زندگی اس کی بچی تھی، اس میں اپنی دلی خواہش پوری کی ہے۔ تو ایتھیزم کے اصول کے تحت کرنی چاہیے، نہ صرف چھوٹی بچی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو ریپ کر کے قتل بھی کر سکتے ہیں، اور متعدد وار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ملحد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اخلاق کچھ بھی نہیں۔ اگر اخلاق جو ہے مذہب سے، دین سے، ہاں، اگر کوئی ایک اللہ ہے، اس نے ہمیں حکم دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اور اس کے بعد تمہاری سعادت دنیا میں آخرت میں اسی بات پہ مبتنی ہے کہ تم کس طرح اخلاقی زندگی اور نیکی کے ساتھ زندگی گزار، تو پھر لازمی بات ہے، پھر تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا۔ میرے اپنے فیلنگز کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا اپنا ذاتی خیال کیا ہے اس مسئلے میں، کہ میں شادی کروں، ریپ کروں، نہ کروں۔ مجھے تو ہر صورت میں اس کے مذہب کے فرامین کے دائرے میں رہنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ میں نے مقدمہ اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ تو زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ اصل ہمارا موضوع کیا ہے؟ اصل موضوع یہ ہے کہ چھوٹی بچی کے ساتھ شادی، چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح اسلام میں، شریعت میں۔ تو عرض یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس پہ اعتراض کرے، ٹھیک ہے نا؟ ملحد ایتھیسٹ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، ایگناسٹک کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جی۔ اور یہ ایک ایسا مقدمہ ہے، آپ کو تمام کے تمام وہ جو اسلام کے احکام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس حکم میں کیا ہے، اس حکم میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی ہو اس حکم میں اعتراض کریں، ان سب میں آ جاتا ہے۔ یہ اس مقدمے کا آپ جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ اگر جہاد پہ اعتراض کر لیں، یا مثلاً ذمیوں سے خراج لینے کے متعلق اعتراض کر لیں، یا کسی بھی وراثت کے مسائل پہ اعتراض کرنا چاہیں، عورتوں کے حقوق پہ اعتراض کرنا چاہیں، کسی بھی مسئلے پہ اعتراض کرنا چاہیں نا، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہیں بندر کے اولاد، اور بندر جو ہے، بندر ریپ بھی کر سکتا ہے، بندر قتل بھی کر سکتا ہے، بندر چوری بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی فرق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح انسان بھی اسی کے نسل سے ہے،
اور ہمارا نہ رب ہے اور نہ موت کے بعد زندگی ہے. تو جو اگر ایک شخص ریپ کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، چوری کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو وہ بالکل کر سکتا ہے. یہی اس کی منفعت میں ہے، اور اس کا ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ یہ نہ کرے. یہ ایتھیزم کے اصول کے تحت. یہ پہلی بات. دوسری بات آتے ہیں کہ اسلام میں چھوٹی بچی سے شادی کرنا، چھوٹی بچی کی شادی. دیکھیں میرے محترم، یہ وہ تو صرف چھوٹی بچی پہ فوکس کرتے ہیں اسلام میں. اس طرح نہیں ہے اسلام میں کہ صرف چھوٹی بچی کی نکاح ہو سکتی ہے. چھوٹے بچے کی بھی نکاح ہو سکتی ہے. صغیر السن لڑکے کا بھی اس کے والد نکاح کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ فوکس کرتے ہیں صرف بچوں پر، بچیوں پر، لڑکیوں پر. اسلام میں ان کے لیے نہیں ہے کہ صرف بچیوں کے لیے جائز ہے، یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی والد ولی ہے، ولی اس بات کو تشخیص دے دیتا ہے کہ میرے بچے کی مصلحت میں یہ ہے، میرے لڑکے کی مصلحت میں ہے کہ اس کی ابھی سے شادی، وہ 10 سال کی عمر یا 5 سال کی عمر یا 6 سال یا 3 سال کی عمر ہے، کزن ادھر ہے اس کا، خالے کی لڑکی ہے یا ماموں کی لڑکی ہے یا پڑوسی کی لڑکی ہے، تو اس سے ابھی اس کا نکاح کرتے ہیں بچپن میں. ٹھیک ہے نا. یا مثلا کسی بزرگ عورت سے کرتے ہیں. کوئی عورت ہے 18 سال کی، لڑکا ہے 11 سال کی. ٹھیک ہے نا. اس کے شرط کیا ہے؟ اس میں شرط یہ ہے کہ ولی کی اجازت ہو اور اس میں اس کا ضرر نہ ہو. ہم بات کریں گے اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس میں کوئی فساد نہ ہو. تو یہ حکم دونوں کے لیے کہ اگر ولی کون ہوتا ہے بچی کا ولی صرف باپ ہوتا ہے، اس کا دادا ہوتا ہے، باقی اس کا کوئی ولی نہیں ہے. باقی اس کی کوئی ولی نہیں. یا باپ ہے یا دادا ہے، باپ اور یا دادا. اگر یہ تشخیص دے دیں، ان کی اجازت ہو، اور پھر کیا ہو، اور پھر اس میں اس کا ضرر بھی نہ ہو، اس میں کوئی فساد بھی نہ ہو، تو تب یہ شادی ہو. صرف بچیوں کے لیے نہیں ہے، یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کے مختصات میں سے نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ ہے. اب کرسچینٹی میں بھی ہے اور جوڈائزم میں ہے، دوسرے مذہب میں، اس کی بات تو چھوڑے. سیکولر ملکوں میں بھی، سیکولر قانون میں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے نا. امریکہ کے اکثر صوبوں میں، اکثر ریاستوں میں یہ بات دیکھیں، میرج کی کوئی منیمم ایج نہیں ہے. میرج کی کوئی منیمم ایج نہیں ہے. ہم کیلیفورنیا میں ہم رہتے ہیں. کیلیفورنیا امریکہ میں سب سے مترقی اور سب سے لبرل اسٹیٹوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ابھی تک کیلیفورنیا کے فیملی کوڈز میں، میرج کوڈز